گئے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ کتنے رمضان شریف گزر گئے، کچھ پتہ چلا تقوی نصیب ہوا، تقوی حاصل ہوا، تقوی زندگی میں آیا، رمضان آیا تقوی لایا، لے گیا تقوی بھی ساتھ، ہم نے لیا ہی نہیں، ہم خالی ہاتھ رہے، رمضان ہم سے چلا گیا، وہ جو تحفہ لایا، ہدیہ ساتھ لایا، پورا رمضان موجود رہا، ہم بھی موجود رہے مگر ہم لے نہ سکے، اور تقوی ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو تقوی تھا وہ ہم نے لیا نہیں، واپس لے گئے۔ اب ہم نے عزم و ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے رمضان کے اس انعام کو ہاتھوں ہاتھ لینا ہے، تقوی نصیب ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ابی یہ بتائیے تقوی کیا ہے؟ عرض کیا امیر المومنین، کبھی آپ خاردار جھاڑیوں سے گزرے، خاردار راستے سے گزرے؟ ارشاد فرمایا کئی دفعہ گزرا۔ آپ کیسے گزرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اس طرح گزرتے ہیں، اپنے دامن کو بچا کے، کپڑوں کو لپیٹ کے سمیٹ کے گزرتے ہیں، بھی جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، کانٹے ہمارے کپڑوں میں کھب نہ جائیں، ہمارے لباس کو تار تار نہ کر دیں، تو بچا بچا کے گزرتے ہیں۔ فرمائیے، تو عرض کیا امیر المومنین یہی تقوی ہے۔ دنیا خارستان ہے، گناہوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، کانٹے ہی کانٹے ہیں دنیا میں، اپنے دامن کو ان گناہوں سے بچا کے گزرنا، اپنے دامن کو گناہوں سے، دنیا کے ان کانٹوں سے بچا کے لپیٹ سمیٹ کے گزر جانا، یہی تقوی ہے، اور روزے سے یہی تقوی نصیب ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہمیں بتاتا ہے کہ باقی مہینوں میں رمضان شریف میں جو واضح فرق ہے دیکھنے میں، آنکھوں سے نظر آتا ہے، اندر تو بہت کچھ ہے، وہ صرف دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے، سر کی آنکھوں سے نہیں۔ دل کی آنکھیں بصیرت ہیں، اور دل کی آنکھیں کن کو نصیب ہوتی ہیں؟ جو سر کی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا، مرتبہ خاتمہ عموماً کفر پہ ہوتا ہے۔ یہ جو نظر کی بے احتیاطی ہے، رب کی نظر سے گراتی ہے۔ جو اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، اس کی آنکھوں میں قیامت میں سیسا پگھلا کے ڈالا، لوہے کی سلاخیں گرم کر کر کے آنکھوں میں ڈالی جائیں۔ صرف غیر محرم کو دیکھنا ہی بد نظری نہیں، برقعے کو دیکھنا بھی بد نظری ہے، جوتے کو دیکھنا، سائے کو دیکھنا بھی بد نظری ہے، اتنی محرومی ہو جاتی ہے، اتنا آدمی رب کی نظر سے گر جاتا ہے۔ یہ نظر رب کی نظر سے گرا دیتی ہے، اور نظر کی حفاظت ہوتی ہے، یہ رب کی نظر میں اتنا بڑھا دیتی ہے۔ چنانچہ ہم دو تدابیر عرض کرتے ہیں، ایک احتیاطی تدبیر، ایک حفاظتی تدبیر۔ احتیاطی تدبیر یہ ہے جو نظر کی بے احتیاطی ہے، یہ رب کی نظر سے گراتی ہے، اور حفاظتی تدبیر یہ ہے جس کی اپنی نظر پہ نظر ہوتی ہے، اس پہ رب کی رحمت کی نظر ہوتی ہے۔ اپنی نظر پہ نظر کا معنی نظر کی حفاظت، بس اس نے اپنی نظر پہ نظر رکھی، رب کی رحمت کی نظر اس پہ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر ہر کام سیدھا ہے، رب راضی تو سب راضی، رب کی رحمت کی نظر ہے، ہر معاملہ راضی ہوگی۔ اور جب نظر کی بے احتیاطی ہے جو رب کی نظر سے گراتی ہے، اس کا ہر کام ٹیڑھا ہے، ہر کام ٹیڑھا، انجام بھی ٹیڑھا ہے، ہر کام بھی ٹیڑھا ہے۔ چنانچہ واضح طور پر جو دو فرق ہیں باقی مہینوں اور رمضان شریف میں، معنوی اعتبار سے اندر تو بہت کچھ ہے، مگر وہ دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے، سر کی آنکھوں سے نہیں۔ اور سب سے زیادہ رمضان شریف کی برکات، ثمرات، اثرات، انوارات
سب سے زیادہ جس ہستی پر واضح تھے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ ابھی رمضان شریف نہیں آیا، ابھی شعبان المعظم نہیں، ابھی رجب کا مہینہ بھی شروع نہیں ہوا. ادھر رجب کا پہلا چاند نظر آتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رمضان شریف کا اتنی شدت سے انتظار فرماتے اور اس وقت یہ دعائیں فرماتے کہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا ہوں اور ہمیں عافیت سے رمضان تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے. رمضان سبحان اللہ واضح جو ہر آدمی کو نظر آتا ہے وہ دو فرق ہیں، ایک دن کا روزہ، ایک رات کی تراویح. دن کا روزہ، رات کی تراویح، بس یہ دو بظاہر عبادات ہیں جو باقی مہینوں اور دنوں سے زیادہ ہیں. حقیقت میں تو بہت کچھ ہے، اندر بہت کچھ ہے، لیکن ظاہری دیکھیں تو یہ دو فرق ہیں، ایک تو دن کا روزہ ہے، ایک رات کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت ذرا غور کرنا، دن کے روزے تو حق تعالی شانوں نے فرض فرمائے، رات کی تراویح میں نے تمہیں ہدیے میں دی ہے. دن کے روزے حق تعالی شانوں کی طرف، رب العالمین کی طرف سے، رات کی تراویح رحمت للعالمین کی طرف سے. اور آپ غور فرمائیے تراویح میں 20 رکعت ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں. حق تعالی شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، میں سورہ اقرا کی وہ آیات مبارکہ تلاوت نہیں کرتا ورنہ سجدہ سننے والوں پہ بھی مجھ پہ بھی واجب ہو جائے گا. حرج تو نہیں، لیکن بعض دفعہ کر نہیں سکتے رہ جاتا ہے تو میں ترجمہ کروں گا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے بندے سجدہ کرتے جاؤ، میرا قرب پاتے جاؤ. ہر سجدہ رب کے قریب کرتا ہے، ہر سجدہ رب. تو گویا 40 سجدے 20 رکعات اللہ تعالی رمضان شریف میں دن کے روزے رات کی تراویح کی 20 رکعت میں اپنے قرب کے 40 درجے عطا فرماتے. روزانہ رب کے قرب کے 40 درجے. اور حدیث پاک میں نے تلاوت کی ہے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اور جو حدیث پاک میں نے تلاوت کی جس میں ارشاد فرمایا جس کا رمضان ٹھیک ٹھیک گزر گیا اس کا پورا سال ٹھیک گزرے گا. یہ ایک مہینہ اگر صحیح ہو گیا تو 11 مہینے سب ٹھیک ہو جائیں گے. کیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ رمضان مستعد ہو جائیں اور ہم فکر مند ہو جائیں، اپنے امور کو ہم واضح کر لیں، نپٹا لیں، اور رمضان شریف کا جو حق ہے اللہ تعالیٰ وہ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک نیکیوں کا موسم ہے، اعمال کا موسم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا موسم ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات کا موسم ہے. اب آپ خود ارشاد فرمائیے، اب کیسے اس کو تعبیر نہیں کر سکتے، اس کو الفاظ میں ترجمہ نہیں کر سکتے. جو حق تعالی شانوں کی رحمتوں کا تذکرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبات مبارکہ میں رمضان شریف سے پہلے ارشادات فرمائے، فضائل رمضان میں، فضائل اعمال میں، تعلیم کے حلقوں میں کثرت سے سامنے آتا ہے. اب اس میں دیکھیے ترجمہ کہیں سے ہم لا نہیں سکتے، بس اس کو ہم آسان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے میرا بندہ میری بندی رمضان آتا ہے تو میں اپنے بندوں کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہوں. یہ رمضان شریف میرے بندوں بندیوں کے لیے اتنی برکات لاتا ہے کہ ان کو میں اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہوں. اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں. ادھر وعید بھی ہے. وعید کیا ہے؟ رمضان شریف آئے جو اپنی بخشش نہ کرائے ہلاک ہو جائے. وہی غفلت، وہی کوتاہی. ایک بات واضح عرض کرتا ہوں، رمضان شریف یہ خریداری کا موسم نہیں، کاروبار کا موسم نہیں. رمضان شریف کپڑے سلانے کا موسم نہیں، بازاروں میں جانے کا موسم نہیں. یہ سخت ناقدری ہے جو ہلاک ہونے کی وعید میں نے سنائی ہے. اس کی زد میں سب آتے ہیں. کون آتے ہیں؟ جو کپڑے رمضان شریف میں خریدتے ہیں اور سلائی بھی رمضان شریف میں کراتے ہیں. مجھے بتائیے وہ جو خیاط ہے، درزی ہے، ایک آدمی کے کپڑے سیننا ہے اس نے تو سینکڑوں کے سیننا ہے،
اور وہ اس کے سر پہ بوجھ ڈھیر لگا ہوا ہے، مجھے بتائیے وہ تراویح 20 رکعت باقاعدہ جا کے پڑھے گا؟ وہ فرض نماز بھی اس کی نہیں، تکبیر اولیٰ کیا، نماز با جماعت بھی ختم۔ اب بتائیے اس مبارک مہینے میں جس میں اعمال نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر، بہت رحمتیں نچھاور ہو رہی ہیں، اس میں جو بیچارہ تلاوت بھی نہیں، تراویح بھی نہیں، فرض نماز بھی نہیں، جماعت بھی نہیں، محرومی ہے یا نہیں؟ ہلاکت کی بد دعا اس کو ہے یا نہیں؟ صرف اس کو نہیں، اس سے سلائی کرانے والے جنہوں نے یہ جا کے کپڑے پھینکے ہیں اس پر، یہ سب اس پکڑ میں ہیں۔ اس لیے ہماری زندگیاں سدھرتی نہیں ہیں۔ رمضان شریف آئے آخری درجے میں، آخری درجہ یہ ہے جو خرد و نوش کی دکانیں ہیں، اشیاء خرد و نوش، مجبوری ہے، وہ بھی 1-2 گھنٹے کے لیے بس، بھائی ظہر کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ظہر سے عصر تک یہ مفتوح ہوگی، بس آ کے خریدو اور چلے جاؤ، بس خلاص، باقی سب بند۔ مگر صورتحال یہ ہے بجائے دکانیں سکیڑنے کے دکانوں کے پیٹ پھول جاتے ہیں، وہ باہر تک، وہ آگے تک یہ چیزیں، انا للہ، یہ غلط روش ہے، یہ غلط ترتیب ہے، یہ بالکل ڈینگی ہے، یہ بالکل خشرہ ہے، یہ خوفناک بیماری ہے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اس لیے امت دن بدن الٹ رہی ہے، دن بدن پھنس رہی ہے، دن بدن دھس رہی ہے، دن بدن ذلیل ہو رہی ہے، دن بدن رسوا ہو رہی ہے، دن بدن یہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر رہی ہے پٹھے کام کرنے کی وجہ سے۔ رمضان آتا، اللہ تعالیٰ کا مہمان آتا تو ہم استقبال کرتے میزبان بن کر، اور جو رمضان شریف کے تقاضے ہیں ہم پورے کرتے۔ اتنی گہری ہے یہ، اور ہماری ترتیب زندگی بالکل اپنی ترتیب سے ہٹ گئی ہے۔ جہاں ہونا چاہیے تھا ہم وہاں نہیں ہیں، ہم ہٹ گئے، ہم نے ترتیب ہٹا دی، ہم نے اپنی مرضی شروع کر دی، اسی وجہ سے نقصانات ہو گئے۔ اب انشاءاللہ یہ دراڑیں، یہ شگاف، یہ پھٹن ہم بند کریں گے جہاں سے سب کچھ ضائع ہو رہا ہے۔ تو رمضان میں خریداری نہیں، رمضان میں خریدنا ہے، رمضان میں ہم نے کاروبار کرنا ہے، مگر سب سے نہیں، رب سے۔ نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر۔ ایک بات پوچھتا ہوں، تاجر حضرات بھی بیٹھے ہیں، اگر ایک مہینہ ایسا ہو، سال بھر میں ایک مہینہ جس مہینے میں سودے کی قیمت 70 گنا بڑھ جاتی ہو، عام دنوں میں وہ 100 کا ہے، 70 گنا بڑھائیے، 100 کو 70 سے 7000، ایک مہینہ ایسا ہے وہی سودا اس مہینے 7000 کا ہو جائے گا۔ عام دنوں میں 100 کا ہے، اس دن میں 7000۔ مجھے بتائیے سب تاجر اس مہینے پہ نگاہ رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ سب اپنے عزیز و اقارب کو بھی چھٹی دلوائیں گے، جو فوج میں، جو ملازمت میں، سب آؤ، یہ مہینہ پھر نہیں آئے گا، پلٹ کے 11 مہینے پھر پچھتاؤ کہ پھر 100 کا 100 ہی ملے گا، اس مہینے میں 7000 ملے گا۔ یہ میں نے کم از کم سمجھانے کے لیے اپنے کو بات کی ہے، پوری یکسوئی ہوگی، ساری مصروفیات ختم، ادھر ادھر کی توجہات ختم، سب ختم، سب کہیں گے اس موقع کو ہاتھ پہ نہ جانے دو۔ اور یہاں معاملہ رب کے ساتھ ہے، اور ایک نیکی، ایک نفل فرض، اور فرض کے برابر تو زندگی بھر آپ نفل پڑھتے رہیں کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس مہینے میں یہ نفل، یہ فرض، یہ 70 فرض، تو اس میں صلاحیت یہ ہے۔ حق تعالی شانو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے نبی علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ 11 مہینے بہت مصروف کیا آپ نے اپنے آپ کو، 11 مہینے بہت زیادہ آپ نے دنیا میں اپنے کو لگایا، توازن نہیں رہا آپ کا، اور روحانیت آپ کی کمزور ہو گئی، آپ کا مادے پہ زیادہ محنت ہوگی، روح پہ کم ہو گئی، لہذا اب رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اور یہ مہینہ تربیت کا ہے، یہ مہینہ روحانیت کا ہے، یہ مہینہ توازن کا ہے، اعتدال کا ہے۔ اللہ جل شانہ کی خاص رحمتیں، ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے دن کے روزے تم پہ فرض کیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے رات کی تراویح تمہارے لیے
سنت قرار دی ہے، ہدیہ میں تمہیں عطا کی ہے. اور تراویح میں 20 رکعت، ہر رکعت میں 2 سجدے، تو گویا ان 20 رکعت میں روزانہ 40 سجدے، اور ہر سجدہ رب سے قرب کا ذریعہ ہے. گویا اللہ تعالیٰ کے قرب کے 40 درجے ہر رات میں نصیب ہوتے ہیں. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا میں تلاوت نہیں کرتا، سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. سورہ اقراء کی آخری جو آیات مبارکہ اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سجدہ کرو اور میرا قرب حاصل کرو. سجدہ کرتے جاؤ، میرے قرب کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ. زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. پچھلی زندگی کی بھی تلافی ہو، پچھلی غفلتوں کی بھی تلافی ہو. ہم سے کوتاہی ہوئی ہے بہت زیادہ، اب انشاءاللہ نہیں ہوگا. اب یکسو ہو جائیں گے. مستورات مرد حضرات کو اپنے محرموں کو سمجھائیں گے اور مرد حضرات اپنی مستورات کو سمجھائیں. میری گزارش ہے، میں منع نہیں کرتا، مگر کچھ چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ زندگی میں داخل ہو گئی ہیں، اندر گھس گئیں، اور وہ اتنی زیادہ گھس گئیں کہ ہمیں اب پہچان مشکل ہے کہ یہ اصل ہے یا اوپر ڈالا ہوا کچرا ہے، ملبہ ہے. چنانچہ عصر سے مغرب کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، شہری کا وقت بڑا قیمتی، عصر سے مغرب کا وقت دعا کا، قبولیت کا. مگر یہاں تو افطار کے نام پر وہ طوفان بما ہوتا ہے بازاروں میں، گھروں میں بھی، اور ایسی چیزیں اس میں ڈال دی ہیں جو پکتی ہی اس وقت ہیں، پہلے سے پکا کے نہیں رکھ سکتے آپ. اس وقت گرم گرم استعمال کریں تو استعمال ہوتی ہیں. تو آپ گرم گرم وہ استعمال کریں گے، آپ دعا کب مانگیں گے؟ روئیں گے کب؟ اس قیمتی وقت کو دامن میں کب آپ سمیٹیں گے؟ آپ تو اسی میں مبتلا ہو گئے. عصر کے بعد باہر بھی بہت شور بجتا ہے، گھر میں بھی بہت دوڑ لگتی ہے. تو گویا پاؤں تلے روندا ہے دعا کو، پاؤں تلے روندا ہے آپ نے اس برکت والے لمحے کو. میری گزارش ہے، میں منع نہیں کرتا، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، کھل کر کرتا ہوں، اور اس میں دلائل رکھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. جتنی چیز تلی ہوئی ہوتی ہے، بتائیے، یہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ. تلی ہوئی چیز ٹھیک نہیں ہے. حتیٰ کہ سمک، مچھلی بہت عمدہ ہے، مچھلی بہت عمدہ چیز ہے، مچھلی ضرور استعمال ہو، مگر مچھلی کو جب تیل میں تلیں گے وہ آپ کی زہر بن جائے گی. آپ لحم استعمال کیجئے، لحم، گوشت، برائلر نہ ہو. برائلر آوارہ ہے. برائلر کی اس کے انڈے ہوں، فارمی انڈے ہوں یا فارمی مرغ ہو، وہ اخلاق کو بھی برباد کرتا ہے، اعمال کو بھی برباد کرتا ہے، ذہنوں کو بھی آوارہ بناتا ہے، بچیوں کو آوارہ بناتا ہے. اور وقت سے پہلے بڑا ہوتا ہے یہ فارمی مرغ، وقت سے پہلے بڑا ہوتا ہے. اس کو کھانے والے بچے بچیاں وقت سے پہلے بڑے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں 8-9 سال کے ہیں، وہ 12-13-14 سال کا ان کا سوچ پیدا ہو چکی ہوتی ہے اور نقصان کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کچھ کہہ دیا؟ یہ آوارہ گردی ہے. یہاں معاملہ دہشت گردی کا نہیں ہے، وہ تو کہیں کہیں آوارہ گردی ہے. ہر فرد، ہر گھر میں آوارہ گردی ہے. آوارہ گردی پھیلائی جا رہی غذا کے ذریعے، لباس کے ذریعے. تو چنانچہ اس کا تو میں تذکرہ نہیں کرتا، وہ تو خود بیماری ہے. فارمی مرغ، فارمی انڈے، یہ سب بیماریاں، وہ تو بالکل بیماری. لیکن دیسی چوزا ہے، دیسی مرغ ہے، اگر آپ اس کو بھی روسٹ کرتے، اگر آپ اس کو گھی میں بھونتے، تلتے ہیں، تلی ہوئی چیز نقصان دہ، آپ نے اس کو زہریلا بنا دیا، آپ نے اس کی غذائیت کو ختم کر دیا. بات اچھی طرح واضح ہو رہی. جس چیز کو آپ تلیں گے تیل میں، پھر آپ نے اس کی غذائیت ختم کر دی، آپ نے اس کو زہریلا بنا دیا. آپ کی زبان کو چٹخارے ملیں گے، زبان کو یہی تو سارا فتنہ ہے. آپ زبان کی لذت کے پیچھے بھاگنے لگ گئے، اندر آپ بے شک زہر ڈالتے جائیں. زبان میں اس کی ذائقے ہونے چاہیے. تو چنانچہ جتنی ایسی چیزیں ہیں جو تیل میں تلی جاتی ہیں، تل کر پکتی ہیں، وہ نقصان دہ ہیں. معدے کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہیں، جگر کے لیے بھی، پتے کے لیے بھی، گردوں کے لیے بھی.
مجھے بتائیے، آپ سے پوچھتا ہوں، اب خالی جگہ آپ پر کیجئے یا میرے سوال کے جواب میں استفہام ہے، جواب استفہام کیجئے، سوال کا جواب آپ فرمائیے یا خالی جگہ پر کیجئے۔ عین افطار کے وقت میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو گرم گرم ہی تلی جاتی ہیں، پکا کے رکھ لیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں پھر کھائی نہیں؟ پکوڑے سموسے، اور پکوڑے سموسے تو آپ نے اس کو افطار کے لیے، میرے خیال روزہ اتنا فرض نہیں جتنا ان کا ہونا فرض ہے۔ ہمت کیجیے، بارش کا پہلا قطرہ بنی ہے اور ہمت کر کے آگے بڑھیے، کوئی بنیاد رکھیے، آپ رخ موڑیے معاشرے کا، خود بہتے چلے جائیں، یہ کیا بات ہوگی؟ دیکھا دیکھی بہ گئے، صحت بھی خراب، وقت بھی ضائع، اعمال بھی ضائع، دعا بھی گئی، برباد سب کچھ۔ اور یہ بے شک بیسن سے بنتے ہیں، بے شک اس سے بنتے ہیں، میں اس میں کوئی آپ سے کچھ نہیں عرض کرتا، مگر جب یہ تیل میں چلے گئے اور یہ تلنے لگ گئے تو بس یہ خراب ہو گئے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، نسلوں کو، معاشرے کو جہاں تک آپ بند باندھ سکتے ہیں وہاں تک باندھیے، بچائیے۔ تو صرف آپ نے جان نہیں بچائی، ایمان بھی بچایا، صرف آپ نے مال نہیں بچایا، اعمال بھی بچا لیا۔ عین مغرب کا وقت، اللہ کی قسم اللہ تعالی عرش کو اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، اپنی اپنی عبادت چھوڑو، روزے دار کی اس افطار کے وقت میں دعا پر آمین کہو۔ میرا رب تو اتنا انتظار میں ہے اور ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے، پاؤں تلے روند رہے دعا کو، دعا کے وقت کو ٹھڈے مار رہے۔ بتائیے یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ میں نے جو بات عرض کی ہے اس کے بارے میں آپ اپنا مشاہدہ فرمائیے کہ روزہ شاید اتنا اہمیت سے رکھنا فرض نہ سمجھتے ہوں جتنا پکوڑے بنانا فرض ہو، سموسے بنانا فرض۔ اللہ کے لیے مستورات بڑی تعداد میں ہیں، کب ہم سدھریں گے، کب سنوریں گے، کب ہم کہیں گے اور کل نہیں؟ جو کچھ کرنا ہے آج، توبہ بھی آج، کل نہیں آتی، ابھی سے اس وقت سے، کل آتی نہیں ہے، کل دو ہیں، ایک گزشتہ کل ہے جو 22 شعبان المعظم کو 1444 کو گزر گئی، یوم الثلاثاء سے شنبہ گزر گیا، اس میں تو نہیں کر سکتے جو ہم کہتے ہیں کہ کل کریں گے، اس کا معنی کل گزشتہ تو نہیں کر سکتے، اور کل آئندہ وہ قیامت کی کل ہے۔ کل دو ہیں، ایک گزشتہ ہے اس میں تو نہیں کر سکتے، ایک آمدہ ہے اور آئندہ ہے، آنے والی ہے، وہ قیامت کی کل ہے، وہ کرنے کا نہیں پانے کا دن ہے، وہ بیجنے کا نہیں کاٹنے کا دن ہے۔ تو جو کچھ بھی ہے وہ کل نہیں، آج اور ابھی، آج ہے اور ابھی ہے، ابھی کرنا ہے۔ تو ابھی سے انشاءاللہ نظام الاوقات بناتے، ابھی سے، اور صرف تمر، صرف کھجور، مرد حضرات تو مسجد میں روزہ افطار کریں انشاءاللہ، کھجور اور زمزم ساتھ رکھ لیں، کھجور اور پان، اور افطار پارٹیوں کی خلاف بھی آپ مضبوط ہو جائیں۔ افطار پارٹیاں بھی فتنہ ہے، کم از کم نماز نہیں رہی تو تکبیر اولیٰ رہ جائے گی۔ افطار پارٹیاں جو دائیں بائیں کہیں جانا نہیں، یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور جماعت رہ گئی، تکبیر اولیٰ رہ گئی، نماز کی تو فتنہ ہے۔ مساجد میں بھی اتنا ہنگامہ نہ بنائیں کہ آپ ایسی چیزیں لا کے رکھیں افطار میں کہ وہ مسائل پیدا کریں، وہاں بھی ایسی چیزیں نہ ہوں۔ فواکے میں حرج نہیں، پھل میں حرج نہیں، مگر پھل کے اوپر پانی نہ پئیں، پھل کے اوپر پانی نہ پئیں، اور افطار میں ویسے بھی اگر پانی سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچائیں، چونکہ پیاس کی شدت ہے، جی چاہتا ہے، مگر اس وقت چسکی لے کے 3 گھونٹ بس، غٹ غٹ کر کے پینا تو سنت کے خلاف ہے، آپ چوس کر پی لیجئے، بسم اللہ، مال کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ خود دیکھیں گے بشاشت رہے گی۔ اور اگر اتنا وقت ہے آپ کے پاس، مسجد میں جیسے ماحول ہوتا ہے 20 منٹ کر دیتے ہیں، 20 منٹ افطار کے بعد 20 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ پھر تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ وہ کیا حل ہوا؟ ادھر آپ نے کھجور کھائی، ادھر کھانا فوراً ساتھ رکھ کے کھانا بھی کھایا، خلاص، ادھر نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اب وافین شروع کر دی، جو کہ کھانا تو ہو چکا ہے۔
وہی افطار ہے، وہی طعام ہے، وہی عشاء ہے، وہی کھانا ہے. ماشاءاللہ. اب آپ کے پاس وقت بچ گیا. اب اوابین میں آپ 1 پارہ 2 پارے 3 پارے تلاوت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. بشاشت ہے، ورنہ ادھر پہلے کھائیں پھر واپس جا کے پھر نئے سرے سے مشکل. اعتدال. بات واضح ہو گئی. اللہ تعالیٰ راضی ہو، قبول فرمائے. حق تعالیٰ شانوں کی رحمت ہو جائے. رمضان ٹھیک ہو گیا تو سارا سال انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رمضان کی قدردانی. اور یہ جو خریداری ہے میں نے عرض کیا یہ لازم نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی اپنے موقوف کر دینا ہے. اور پھر آگے کپڑے سلوانا، اس پہ دباؤ ڈالنا سب غلط. پہلے سل گئے فبیہا، نہیں تو ماشاءاللہ موجود ہیں، اب دھل کے تازہ دم ان کو پہن لیں گے انشاءاللہ. رمضان کی ناقدری، پاؤں تلے اس کی برکتوں کو روندنے کا گناہ کبھی نہیں کریں گے.